لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار کے. کیونکہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی ہمارے خون سے بخار اور پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اس طریقے پر بارش کا موسم ہوتا ہے، برسات کا موسم. برسات کے موسم کی برکت سے سخت زمینیں نرم پڑ جاتی ہیں. موسلادھار بارشوں کی برکت سے زمینیں لہلہانے لگتی ہیں، زمین ترکاریاں نکالتی ہے، سبزیاں نکالتی ہے، اور دنیا میں ہر طرف ہر جگہ سبزہ کی سبزہ نظر آتا ہے. خزاں ختم ہو جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے پہلے ساری دنیا میں خزاں کا ماحول تھا. دنیا میں ہر جگہ ضلالت تھی، ہر جگہ گمراہی تھی، فسق و فجور تھا. گمراہی اپنی جوانی پر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کی برکت سے اور آپ کی محنت کی برکت سے ساری دنیا کی تاریکی چھڑ گئی. لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب منیر. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے ساری دنیا میں روشنی پھیل گئی. اب ربیع الاول کے مہینے میں آپ صبح شادی کے وقت پیدا ہوئے. جب رات کا اندھیرا چھٹتا ہے تو صبح کی سفیدی آتی ہے. اللہ یہ بتلانا چاہتے دنیا میں کفر اور ضلالت کی تاریکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے ساری دنیا میں روشنی پھیل گئی، دنیا میں ہدایت پھیل گئی. لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے پہلے بھی آپ کے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا. اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کے بعد نعمت دیتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم میں آپ کو دنیا کا امام بنانا چاہتا ہوں، مقتدا بنانا چاہتا ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام امام بننے کے پہلے اور مقتدا پہننے کے پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا، ہم سب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، بنو اسماعیل میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو بھی آزمایا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دادا شیبہ جن کا نام عبد المطلب ہے، یہ اللہ کے نبی کے دادا ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، طرح طرح کے حالات میں ڈالا. ان کا اصل نام تھا شیبہ. شیبہ اس لیے بولتے ہیں وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے کہ ان کے سر کے کچھ بال، کچھ لٹ سفید تھے، جس ان کا نام وہاں کے عرب لوگوں نے ان کا نام شیبہ رکھا. اتفاق یہ ہوا کہ بچپن میں ہی ان کے ابا کا انتقال ہو گیا. ان کی اماں مدینہ طیبہ سے تھی جن کا نام تھا سلمہ. ان کی والدہ اپنے بچے کو لے کر مدینہ طیبہ جانے لگی. فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، نہ کھانے کو اچھا ملتا تھا، نہ پہننے کو اچھا ملتا تھا.
ایک مکہ المکرمہ کے ایک بہت بڑے تاجر قبیلے بنو حارث کے مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد دیکھا کچھ نوجوان ہیں جو تیر اندازی کر رہے ہیں۔ تیر اندازی کرتے کرتے ایک نوجوان بچہ جب تیر پھینکتا ہے تو اس کا تیر نشانے پر لگتا ہے، اور جب اس کا تیر نشانے پر لگتا ہے تو یوں کہتا ہے میں اس خاندان کا بیٹا ہوں، جس خاندان کا تیر نشانے پر لگنا اس کو زیب دیتا ہے۔ تو بنو حارث کے انسان نے پوچھا لوگوں سے کون بچہ ہے؟ اس کا تیر ہمیشہ نشانے پر لگتا ہے، بہادر بچہ ہے، یہ اصل قبیلے قریش کا ہے، بچپن کے اندر ہی یتیم ہو گیا۔ اس کی والدہ اس کو سلمہ اس کو مدینہ منورہ اس کو لے کر آ گئی، یا فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، نہ کھانے کو اچھا ملتا ہے نہ پینے کو اچھا ملتا ہے، اونچے قبیلے کا بیٹا ہے۔ اور حارث کے دل میں بہت بڑا رنج ہوا کہ میں مکہ مکرمہ جا کر مطلب عبد المطلب جو ان کے چچا تھے میں ان کو جا کر ساری کی ساری بات کروں گا تاکہ اپنے بھتیجے کو لے کر واپس مکہ مکرمہ آئے۔ بنو حارث کے انسان جب مکہ مکرمہ پہنچے تو پورے قریش کے قبیلے والوں کو جمع کیا اور شیبہ کے سارے چچا کو بلا کر یوں کہا تمہارا بھتیجا مدینہ منورہ میں غربت کی زندگی گزار رہا ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، تم لوگ تو امیروں کے بچے ہو، تمہارا خاندان کتنا اونچا، تمہارا قبیلہ کتنا اونچا، تم تو اہل ثروت ہو، تمہارے پاس مالوں کی بہتات ہے، کیا تم اپنے بھتیجے کی کفالت نہیں کر سکتے؟ تمہارا بھتیجا غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس طریقے پر اکسایا کہ ان کے چچا مطلب اس بات پر تیار ہو گئے کہ جب تک میں مدینہ منورہ جا کر اپنے بھتیجے کو واپس نہیں لاؤں گا میں چین سے نہیں رہوں گا۔ اس زمانے کے سفر بڑے لمبے ہوتے تھے، تو مطلب اپنے مٹنی کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے اور اپنے بھتیجے کو دیکھا تو اس کی والدہ سے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو پالا تھا، تربیت کی تھی، پرورش کی تھی، تو ماں کو دوری بہت شاق گزری کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتی، لیکن وہاں کے لوگوں نے سمجھایا یہ قبیلے قریش کا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا اس کے خاندان کے پاس چلا جائے گا، اس کی تربیت ہوگی، اس کی نشوونما ہوگی اور اس کی زندگی میں بڑی بڑی صلاحیتیں اجاگر ہوگی، اپنے بیٹے کو بھیج دو، تمہارا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ ماں نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹے کو روانہ کیا اور مطلب نے اپنے بھتیجے کو اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا۔ چلتے چلتے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور ان کے پیچھے ایک غلام ہے، غلام جو اس زمانے میں غلام دکھتے تھے کہ غلام کو لے کر آئے ہوئے ہیں، تو ان کا نام ہو گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام، اصل ان کا نام شیبہ تھا، عبد المطلب ہو گیا۔ عبد المطلب اپنے بھتیجے کو لے کر جیسے کہ پہنچے مکہ مکرمہ میں، بڑا اونچا قبیلہ تھا، لوگ ان کی قدر کرتے تھے اور بچپن ہی سے عبد المطلب کے اندر قائدانہ صلاحیتیں تھیں، قوت فیصلہ بڑا مضبوط تھا، ان کی رائے بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی، بڑے کٹھن مسائل کو چٹکیوں میں حل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی۔ جیسے وہ جوان ہوتے کہ ان کی صلاحیتیں خاندان میں ابھرتی ہوئی نظر آئی تو آہستہ آہستہ جب وہ جوان ہوئے تو لوگوں نے ان کو بیت اللہ کا انچارج بنا دیا۔ ایک نوجوان بیٹا جب اس کی صحیح تربیت ہوئی اور لوگوں نے ان کی صلاحیت کو دیکھا، ان کی کیپیسٹی کو دیکھا کہ اللہ نے بڑی صلاحیت سے اس بچے کو نوازا ہے، تو بیت اللہ کا انچارج بنا دیا، بیت اللہ کا متولی بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا پر سب سے پہلے آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالی۔ عبد المطلب کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے چھوٹا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ہے۔ قبیلے بنو جرہم ایک یمن کا قبیلہ ہے، یمن کا قبیلہ۔ جب یمن میں اللہ نے قحط ڈالا تو بنو جرہم کا قبیلہ یمن سے نکلتا پانی کی تلاش میں، معاش کی تلاش میں نکلا۔ جب مکہ المکرمہ سے گزرا دیکھا زمزم کا کنواں ہے اور اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ وہاں مقیم تھی، اور جا کر ایجاد دی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، رہنے کا ارادہ کیا تو کہا رہ جاؤ یہاں، جو کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ اللہ تو یہاں شہر کو بسا لے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم کے لڑکی سے نکاح بھی ہوا، ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ آہستہ آہستہ بنو جرہم اور بنو اسماعیل کے درمیان لڑائی چلتی رہی۔ بنو جرہم غالب آ گئے اور غالب آنے کے بعد بنو اسماعیل کو وہاں سے بھاگنا پڑا، لیکن بنو جرہم نے ظالمانہ حکومت کو چلایا، لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اطراف کے قبیلوں نے والے آ کر اس قبیلے جرہم کو مکہ مکرمہ سے بھگایا۔
جب ان کو مکہ المکرمہ سے اس قبیلے جرہم کو بگایا تو اس وقت انہوں نے ساری کے سارے بیت اللہ میں جتنا بھی سامان تھا یہ سارا کا سارا سامان انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور زمزم کے کنویں کو بند کر دیا اور اس کا نام و نشان تک مٹا دیا، یہاں تک کہ زمین کی سطح کی طرح زمزم کا کنواں ہو گیا۔ بنو جرہم کے نکلنے کے بعد وہ جب یہ قبیلہ نکل گیا تو بنو اسماعیل دوبارہ مکہ المکرمہ میں آباد ہوئے۔ عبد المطلب کو بیت اللہ کا انچارج بنایا، ان کے اللہ نے بڑی صلاحیت دی تھی، ان کی نظر زمزم کی کنویں کی طرف ہوئی نہیں، رفتہ رفتہ لوگ زمزم کے کنویں کو بھی بھول گئے، لیکن مکہ میں پانی کا بہت بڑا پرابلم تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمزم کا کنواں کھلوانا تھا تو اللہ نے عبد المطلب کے خواب میں ایک خواب ڈالا۔ عبد المطلب حتیم میں سوئے ہوئے تھے، ایک خواب آیا، یا عبد المطلب احفر طیبہ، عبد المطلب کنواں کو کھودو۔ عبد المطلب کا محفر طیبہ، ما طیبہ، طیبہ کیا چیز ہے؟ تو انسان خواب سے نکل گیا، ان کی آنکھ کھل گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر کہا احفر مدنونہ، عبد المطلب تم مدنونہ کو کھودو، اما مدنونہ، اتنا کہنا تھا، ان کی آنکھ کھل گئی۔ جب تیسرا دن ہوا پھر خواب آیا احفر برہ، برہ کو کھودو، اما برہ، برہ کیا چیز ہے؟ اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ جب چوتھا دن ہوا تو خواب میں کہا احفر زمزم، یہ زمزم کے کنویں کو کھودو، کما زمزم، زمزم کیا چیز ہے؟ تو خواب میں بتا زمزم وہ پانی ہے جس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، اور حاجیوں کے قافلے کو زمزم کا پانی سیراب کرتا ہے۔ اور ساری علامتیں بتا دی کہ اس جگہ پر زمزم کا کنواں ہے۔ عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کی تلاش میں بڑی محنت فرمائی اور اپنا پورا خواب اپنے قبیلے والوں کو کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، اب میں کنویں کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، کنویں کو کھودنا چاہتا ہوں۔ تو قبیلے والوں نے عبد المطلب کی مخالفت کی، لیکن وہ کسی کی مخالفت سے وہ نہیں پھرے اور اپنا بیٹا حارث کو لے کر لے کر زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کیا اور اللہ سے دعا فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو نے زمزم کے کنویں کو ظاہر کر دیا اور اگر تو نے مجھے 10 لڑکے عطا فرمائے تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ یہ آزمائش بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے ابا عبداللہ پر آزمائش۔ عبد المطلب نے منت مانی، روزانہ اس طریقے پر زمین کو کھودتے تھے، ایک جگہ پر دیکھا کہ من ہے من، یوں کر کے کودا من پر باری، کیونکہ انہوں نے کنویں کو چھپا دیا تھا من لگا کر، اور فوراً زمزم کا پانی پھوٹا اور پورے قبیلے عرب کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بیت اللہ کے انچارج عبد المطلب نے ہمارے پانی کا انتظام کیا، کیونکہ عرب میں پانی کی بڑی پرابلم تھی، بہت پانی کے بڑے بڑے مسائل تھے۔ ایک طرف پورے عرب میں خوشی کی لہر ہے کہ اللہ نے زمزم کے پانی کو جاری کر دیا، چشمہ جاری ہو گیا، لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے گا۔ زمزم کا پانی لوگ پانی پینے لگے۔ ایک مرتبہ بیت اللہ میں عبد المطلب سو رہے تھے اور خواب آیا، کسی نے کہا یا عبد المطلب اوفی بنذرک لرب البیت، یا عبد المطلب اپنی نظر کو، اپنی منت کو پورا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور 10 بیٹوں کو جمع کر کے منت کا فیصلہ کیا کہ میں منت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ابا جان ہم 10 بیٹے ہیں، آپ 10 بیٹوں میں سے جس بیٹے کو پسند کریں آپ ذبح کرنا چاہے ذبح کر سکتے ہیں۔ تو پورا ڈالا گا پورا، تو پورے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نام نکلا، اور عبداللہ بڑے خوبصورت تھے اور بڑے محبوب بیٹے تھے۔ تو ساری کی ساری ان کی پھوپھیاں، ان کی بہنیں جمع ہو گئی اور قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے کہ عبد المطلب ایسا نہیں کر سکتے، ایک کام کرے آپ 10 اونٹ کے نام پر پورا ڈالے۔ اس زمانے میں ایک آدمی کی دیت، ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہوا کرتے تھے، اور پرچی ڈالے، اگر پرچی اونٹوں کے نام نکل آئے تو ان کو ذبح کر دیں گے۔ تو پرچی ڈالی، ایک طرف عبداللہ کے نام کی اور ایک طرف 10 اونٹ کی، تو پھر عبداللہ کا نام آیا۔ 2 مرتبہ 20 اونٹ کی پرچی ڈالی، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا۔ 30 اونٹوں کا پورا ڈالا، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا۔ 40 اونٹوں کا پورا ڈالا، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا۔ 50 60 70 80 اونٹوں کا پورا ڈالا، تب بھی عبداللہ کا نام آیا۔ پھر 100 اونٹوں کا جب پورا ڈالا تو اونٹوں کے اوپر پورا نکل آیا۔ تو پورے عرب میں فرتے خوشی میں پورے عرب نے نعرے تکبیر کا اللہ اکبر، اور ان کی ماں باپ نے اور ان کے خاندان والوں حضرت عبداللہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس لیے ابی معاویہ فرماتے ہیں ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دیہاتی ہے، وہ دیہاتی نے کر یوں کہا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیح اللہ کے بیٹے، اے 2 ذبیح کے بیٹے، کیونکہ میرے نبی نے بنو اسماعیل کے خاندان میں سے
اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو قربانی کا واقعہ پیش آیا اور عبداللہ کے لیے جو قربانی کا واقعہ پیش آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے پہلے میرے نبی کے دادا کو بھی آزمایا گیا اور اللہ کے نبی کے ابا عبداللہ کو بھی آزمایا گیا، اور اس کے بعد آپ کی والدہ آمینہ کو بھی آزمایا گیا۔ عبداللہ جوان ہوئے تو دادا نے ارادہ کیا میرے بیٹے کا نکاح کرا دو، 18 سال کی عمر تھی، لیکن رشتہ لینے کے لیے مدینہ منورہ جاؤں گا، اور بنو زہرہ کی لڑکی آمینہ کو منتخب کیا عبداللہ کو مدینہ منورہ لے گئے، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد حضرت آمینہ سے نکاح ہو گیا۔ آمینہ 16 سال کی بچی تھی، عبداللہ کی 18 سال کی عمر تھی۔ جب آمینہ کو لے کر مکہ مکرمہ آئے، اس زمانے میں ایک قافلہ ملک شام تجارت کے لیے جاتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ تجارت اور بیاپار کرنے کے لیے بیرون کے اسفار اونٹوں پر کرتے تھے، ملک شام جاتے تھے۔ پہلے مکہ آتا تھا، پھر مدینہ آتا تھا، پھر ملک شام آتا تھا۔ عبداللہ نے سوچا اب میرا نکاح ہو چکا ہے، گھر کے خرچے بھی مجھے پورے کرنے ہیں، آگے بچہ بھی ہوگا، لاؤ میں بھی اس قافلے کے ساتھ میں تجارت کے اندر چلا جاؤں۔ لیکن بیوی کے سامنے بات کرنا مشکل تھا، ابھی 6 مہینے نکاح کے ہوئے تھے اور گھر والی آمینہ امید سے تھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں ماں کے بطن میں آ چکے تھے، اب بیوی کے سامنے بات کروں گا تو بیوی کا دل ٹوٹے گا، بالکل جوان بیوی ہے۔ اور جب بیوی کو پتا چلا میرے شوہر تجارت کے سلسلے میں ملک شام جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اپنی بیوی کو تسلی دینے کے عبداللہ نے یوں کہا، دیکھو ہمارا خاندان بھی ہے، ہمارا بیٹا بھی ہوگا، گھر کے نظام کو بھی چلانا ہے، اس میں بزنس کو بڑھانے جا رہا ہوں، میں تجارت کو کرنے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب میں واپس آؤں نا، واپس اس وقت تم بند صبر کے دروازے کے اندر کھڑی ہو جانا اور مجھے ویلکم کہنا اور میرا استقبال کرنا، میری طرف دیکھ کر مسکرانا، میرا بھی دل خوش ہو جائے گا، تیرا بھی دل خوش ہو جاؤں گا۔ تجھے جب میں چھوڑوں گا تو میں تجھے مس بھی کروں گا، تیری یاد بھی مجھے ستائے گی۔ جو کر کے بیوی کے دل کو تسلی دینے کے لیے ساری کی ساری باتیں کی۔ حضرت عبداللہ یہاں سے مکہ المکرمہ سے نکل گئے ملک شام تجارت کے سلسلے میں۔ جب وہ نکل گئے پہلے مدینہ آیا، پھر مدینہ سے ملک شام پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہی منظور تھا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ کو میرے نبی کو یتیم بنانا تھا۔ عبداللہ وہاں ملک شام پہنچے، الحمدللہ تجارت بھی بڑی اچھی رہی، بزنس بھی بڑا کامیاب رہا، لیکن واپسی میں حضرت عبداللہ کو بخار آ گیا، اور اتنا بخار آ گیا، اتنا بخار، جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے ننیان والوں نے دیکھا کہ عبداللہ تو بہت بیمار ہے۔ آمینہ بھی وہی مدینہ منورہ کی تھی، بنو زہرہ کی، کہنے عبداللہ کا علاج کرنا پڑے گا، یہ قافلہ مکہ مکرمہ چلا جاوے، ہم عبداللہ کا علاج و معالجہ کرنے کے بعد ہم ان کو مکہ المکرمہ چھوڑ دیں گے۔ جب ایک قافلے کی خبر مکہ المکرمہ میں پہنچی کہ ملک شام کا تجارت والا قافلہ مکہ کا ملک شام سے ریٹرن ہو رہا ہے، تو تمام گھروں کی عورتیں بن صبر کے گھروں کے اندر کھڑی ہو گئی۔ کسی کا بھائی آ رہا تھا، کسی کا شوہر آ رہا تھا، کسی کا بیٹا بھی آ رہا تھا۔ آمینہ بھی بن صبر کے دروازے کے اندر اپنے شوہر کے استقبال میں کھڑی ہو گئی۔ قافلہ آ گیا، آمینہ دروازے پر کھڑی کھڑی انتظار کرتی رہی عبداللہ کے فکر میں، لیکن پتہ چلا عبداللہ تو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ نہیں آئے اور بیمار ہیں، اور بیماری کی بنیاد پر ان کو مدینہ والوں نے وہاں روک دیا ہے۔ آمینہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، ایک جوان شوہر مدینہ طیبہ میں بیمار پڑا ہو اور ساری مدینے کی عورتوں نے اپنے شوہروں کا استقبال کیا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ بہت دیر تک دروازے پر کھڑی رہی، لیکن اپنے شوہر کو نہ پا سکی۔ تحقیق کر کے پتہ چلا کہ وہ وہاں بیمار ہیں، تو وہاں کے قبیلے لوگوں نے سوچا چلو اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائیں گے اور عبداللہ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں گے۔ قافلہ جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا اور میسج پہنچا کہ عبداللہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پر سب سے بڑی ان کی والدہ پر آزمائش تھی۔ 18 سال کا نوجوان حضرت عبداللہ میرے نبی کے ابا اپنے بیٹے کو چھوڑ کر اللہ کے پیارے ہو گئے۔ حضرت آمینہ کو جب میسج ملا تو کتنی غمگین ہوئی ہوگی، نمناک آنکھوں سے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالے، لیکن امید سے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن میں ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی میں 16 سال کی بچی تھی۔ جس طریقے پر عام عورتوں کو جب حمل سے ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی علامت محسوس ہوتی ہے، کسی کو ابکائی آتی ہے، کسی کو قے ہوتی ہے، کسی کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ آمینہ فرماتی میرے 7 مہینے ہو چکے، 6 مہینے ہو چکے، لیکن مجھے پتہ بھی نہیں چلا، آج تک مجھے کبھی حمل کی علامت ظاہر نہیں ہوئی، نہ کبھی مجھے ابکائی آئی، نہ کبھی مجھے الٹی ہوئی، نہ کبھی میری طبیعت کے اندر کوئی پرابلم ہوا، نہ کوئی خرابی آئی، بلکہ حضرت آمینہ فرماتی ہے
مجھے ایک بات تو کنفرم تھی کہ میرے بطن میں ایک بیٹا پرورش کر رہا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں تھے، جب میں کسی کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتی تھی تو درخت کی ٹہنیاں میری طرف جھک جاتی تھی، گویا کہ درخت کی ٹہنیاں بھی حضرت آمینہ کو سلام کر رہی ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ میرے بدن میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ بچہ بڑا بابرکت بچہ ہے۔ جب میں رات کو گھر سے نکلتی بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے تو آسمان کے ستارے مجھے دیکھ کر جھک جاتے تھے، گویا آسمان کے ستارے مجھے سلام کر رہے ہیں۔ اور یہ بات حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میں اپنے گھر کی ضرورت کے لیے زمزم کے کنویں کے پاس پانی بھرنے جاتی تھی، اور زمزم کا پانی ہمیشہ نیچا ہوتا تھا، لیکن جیسے میں کنویں کے پاس پہنچتی تھی تو زمزم کا پانی پورا اوپر آ جاتا تھا، تاکہ مجھے ڈور سے پانی کو کھینچنا نہیں پڑتا تھا، میں پانی کو آرام سے بھرتی کی تھی اور سیراب پہ ہوتی تھی۔ مکہ مکرمہ کی عورتیں کہتی تھی لڑکیاں اور بھی پانی بھرنے آتی تھی کہ آمینہ تم رک جاؤ، جب تک تم ہوتی ہو تو زمزم کے کنویں کا پانی اوپر ہوتا ہے، جب تم چلی جاتی ہو تو پانی آٹومیٹک نیچے چلا جاتا ہے۔ جب تک حضرت آمینہ وہاں ہوتی تو پانی اوپر ہوتا اور مکہ کی تمام لڑکیاں پانی آرام سے بھر لیتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں کے بطن میں ہے، اور یہ ساری کی ساری علامتیں ظاہر ہو گئی۔ جس دن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے بھائی دنیا میں آئے، آپ دنیا میں پیدا ہوئے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، سن عیسوی 570 ماہ ربیع الاول، دوشنبہ پیر کا دن، لیکن تاریخ 12 ربیع الاول نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے۔ تمام جمہور محدثین، مؤرخین، مفسرین کے اقوال کے مطابق میرے نبی کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات کا دن 12 ربیع الاول کنفرم ہے۔ یہ تمام علماء کے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے دن میں تو اختلاف ہے، لیکن آپ کی وفات کا دن تو 12 ربیع الاول ہے۔ تو ہم نہ یہ عید میلاد بنا سکتے ہیں، نہ ہم 12 وفات بنا سکتے ہیں۔ اگر عید میلاد مناوے تو خوشی، 12 وفات مناوے تو غم۔ ہم اللہ کے نبی کے بعد کے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اللہ کے نبی نے 63 سالہ زندگی گزاری۔ مکہ میں آپ نے 53 سال گزارے، مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے، لیکن کہیں آپ کو کوئی بات نہیں ملے گی کہ کسی نبی نے حضور کے برتھڈے کو منایا ہو اور اللہ کے نبی کی پیدائش کو منایا ہو۔ آج لوگ اللہ کے نبی کا کیک بناتے ناف کا اور کیک پر چھریاں چلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت میں یہ محبت نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی عداوت ہے۔ ہم تو صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے کہ کسی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو نہیں بنایا، میرے نبی کی وفات کے دن کے غم کو دن کو نہیں بنایا۔ دنیا میں آنا جانا تو ہوتا ہے، ہاں اتنی بات میرے نبی نے فرمائی کہ میرے وفات کا دن بڑا خطرناک دن تھا، تمام صحابہ کے ہوش اڑ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، اے میری امت، جب تمہارے گھر پر کوئی حالات آوے تو میرے وفات کے دن کو تم یاد رکھنا، تمہارے سارے کے سارے غم میری وفات کی خبر کو سن کر ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناپ اور اس کی آنتیں ملی ہوتی ہیں، آنے کے بعد کاٹا جاتا ہے۔ میرے نبی کی ناپ اور آنتیں پہلے سے کٹی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ختنہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی مختون پیدا ہوئے، ولید مختونا، آپ کا ختنہ دنیا میں کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے میں گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، بچے کو صاف کیا جاتا ہے۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو پاک پوتر پیدا ہوئے، اور جب آپ کمرے میں آئے تو پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا، کمرے میں روشنی آئی، پورا کمرے میں عطر لگ گیا۔ جس دن میرے نبی دنیا میں پیدا ہوئے، شفا بنت اسد عبدالرحمن عوف کی والدہ فرماتی ہے وہ دایا تھی کہ میں نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جیسے کہ گھر میں تشریف لائے، دیکھا پورا کمرہ روشن ہو چکا، اور اللہ کے نبی اتنے بچپن کی حالت میں ابھی تو 5-7 منٹ بھی نہیں ہوئی، اور آپ نے یوں کر کے آپ نے سجدہ کیا، پورا بدن زمین پر نہیں چپکایا۔ ایک انسان جس طریقے پر نماز کی حالت میں سجدہ کرتا ہے، اے میرے نبی نے سجدہ کیا ہے، دنیا کے لوگوں کو میسج دیا ہے، یہ لوگوں میں دنیا میں نماز کو لے کر آیا ہو۔ جب میرے نبی اتنا کمرہ روشن ہو گیا، حضرت ارباد نے ساریہ کی والدہ بھی فرماتی ہے کیسا لگا کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ کر مجھ پر گریں گے، اتنے آسمان کے ستارے قریب ہو گئے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا کے بادشاہوں کو اللہ نے گنگا کر دیا، تمام وہ زمین پر گر پڑے،
بیت اللہ کے 360 بت بھی زمینوں پر گر گئے، تمام دنیا کے بادشاہ بالکل گنگے ہو گئے۔ اور اس وقت حضرت آمینہ فرماتی ہیں ابھی بچہ تو میرے ہاتھ میں ہی تھا، اچانک کمرے میں روشنی آئی اور کمرے میں دھوند آئی، ایک ابر آیا اور ایک بادل آیا، اور بادل نے میرے بیٹے کو پورا کا پورا چھپا لیا۔ میں نے کہا میرا بیٹا کہاں گیا؟ تو بادل میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق کا بھی چکر لگاؤ اور اس بچے کو مغرب کا بھی چکر لگاؤ، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ دنیا جان لے اس نبی کی شان کتنی اونچی ہے، اس نبی کا پرواز کتنا اونچا ہے۔ اور اندر سے آواز آئی وآتوہ خلق آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، ومعرفت شیش علیہ السلام کی معرفت دو، وشجاعت نوح علیہ السلام کی بہادری دو، وخلت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل علیہ السلام کی رضا مندی دو، وفصاحت صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ورضا اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرا یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، وشدت موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ولحن ایوب علیہ السلام کا دل دو، وجمال یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، وزہد عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی دو، وعصمت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، وغمدوہ فی اخلاق النبیین، ساری دنیا کے نبیوں کا جتنا اندر کا باطن تھا سارا اس نبی کے اندر بھر دو۔ یہ بادل کے اندر سے آواز آئی ابھی تو میرے نبی پیدا ہوئے ہیں، اور ساری نبیوں کی جو روحانی طاقت تھی، ساری نبیوں کی جو کوالٹی تھی، ساری نبیوں کے جو صفات تھے، وہ صفات کے ساتھ سرکار مدینہ پیدا ہوئے، لیکن جیسے میری نبی کی پرواز ہوتی گئی اور 63 سال تک آپ کی پرواز ہوتی گئی، تو آپ کا جمال کتنا، آپ کے اندر کتنی روحانیت اور کتنی ترقی ہوئی ہوگی، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ حسن یوسف دب عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچے غما خوبا دارت تو تنہا داری۔ ہر نبی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، اللہ نے میرے نبی کو تمام خوبیوں کا محسن بنایا، تمام خوبیوں کا مجمع بنایا۔ جس دن میرے نبی پیدا ہوئے، ایک یہودی مکے کی گلیوں میں شور مچا کر پھرتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جس کا باپ دنیا میں نہ ہو، کہ ہاں بہت سارے بچے پیدا تو ہوئے ہیں لیکن ان تمام کے ابا دنیا میں زندہ ہیں، کہ ہاں مجھے ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، تو عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے یوں کہا ویل لبنی اسرائیل، بنو اسرائیل تمہاری ہلاکت، قد خرجت النبوۃ منہا، تمہارے پاس نبوت چلی گئی، ورحتم بہا یا معشر قریش، یہ قریش کی جماعت تمہیں مبارک ہو، تم کو اللہ نے ایک نبی دیا ہے، اس نبی کی ٹکر کی آواز مشرق کے اندر بھی سنائی دے گی اور مغرب کے اندر بھی سنائی دے گی۔ یمن میں ایک کاہن کبھی باہر نہیں نکلتا تھا، اس دن باہر نکلا، اس نے کہا آج کوئی پیدا ہوا ہے، آج سے بتوں کا زمانہ ختم، بتوں کو توڑنے والا دنیا میں آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صرف عرب کے نبی نہیں، عجم کے نبی نہیں، اب عرب کے بھی نبی ہیں، عجم کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، جناتوں کے بھی نبی ہیں، جمادات کے بھی نبی ہیں، نباتات کے بھی نبی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مستقبلہ شجر ولا حجر ولا مدر الا قال الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی کا فرمان ہے میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں مکہ میں گزرتا تھا تو پتھر بھی بولتا تھا، ڈیلا بھی بولتا تھا اور کنکر بھی بولتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ میرے نبی کی نبوت کی شان تھی۔ جس دن آپ پیدا ہوئے فارس کے بت خانے میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم آگ بجھ گئی، اس کو بجھانے والا کوئی نہیں، کہ بجھانے والا تو مکہ میں پیدا ہوا ہے۔ نوشروا پریشان ہے میری آگ کیسے بجھ گئی، اور 14 کنگرے تڑاک کر زمین پر گر کے ٹوٹ گئے۔ نوشروا پریشان، ایک بہت بڑے پادری عالم کو بلا کر پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ دریائے فرات خشک ہو چکا ہے، بحیرہ تبریہ خشک ہو چکا ہے، اور میں نے خواب دیکھا ہے عربی گھوڑے ایرانی گھوڑوں کو بگا کے لے جا رہے ہیں۔
وہ بہت پریشان ہو گیا. اس کی حکومت پوری دنیا پر تھی, پورے ایران پر تھی. اس نے کہا بہت بڑے عالم کو جا کر خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ. عبد المسیح عیسائی بہت بڑا عالم تھا کہ خواب کی تعبیر مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میرے ماموں ملک کے شام میں رہتے ہیں, ان کا نام ستی ہے, دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے, میں ان کو جا کر خواب کی تعبیر پوچھتا ہوں. جیسے ہی ملک کے شام پہنچے ان کی سانس تیزی کے ساتھ چالو تھی اور آتے ہی کہہ دیا تو میرے پاس کیوں آیا مجھے پتا ہے. بعث ملک بنی ساسان لارتجاس الایوان وخمود النیران, تو میرے پاس اس لیے آیا ہے کسرا محل کے 14 کمرے تڑاک زمین پر ٹوٹ کے گر گئے. وہاں 1000 سال سے جو آگ جل لگی تھی وہ آگ بجھ گئی. فرمایا سن, وہ نبی ظاہر ہو رہا ہے جس کی تو علامتیں ہوگی. وہ نبی عصا کو لے کر زمین پر چڑھے گا. بکثرت تلاوہ, اس نبی کے زمانے میں تلاوت پوری دنیا میں گونج اٹھے گی. گھروں میں لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے, ان کے بیٹے حافظ قرآن بنیں گے, ان کے بیٹے عالم بعمل بنیں گے. یہ میرے نبی کی علامت بتائی. میرے بھائیو, ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تو پیدا ہوئے ہیں اور ساری دنیا میں روشنی آ گئی, ساری دنیا میں روشنی آ گئی. ابو لہب یہ اللہ کے نبی کا چچا تھا, سعوبیہ یہ ان کی باندی تھی. میرے نبی کو دودھ سعوبیہ نے پلایا کچھ دن, پھر حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا. سعوبیہ ابو لہب کی باندی تھی. ابو لہب کو جا کر یوں کہا, ابو لہب تجھے پتا بھی ہے تیرے بھتیجے کا بیٹا پیدا ہوا ہے, عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لہب نے مارے خوشی کے اپنی باندی سعوبیہ کو آزاد کر دیا. بعد میں جا کر نبی کا دشمن بنا ہے. بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے, حضرت عباس سے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. ابو لہب بڑے عذاب میں مبتلا ہیں. ابو لہب نے یوں کہا, دنیا سے جانے کے بعد زندگی بڑی کڑوی گزر رہی ہے, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں. صرف 2 شنبہ کے دن, پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف تھوڑی سی ہوتی ہے کہ میں نے نبی کی پیدائش پر اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا. میرے بھائیو, اللہ کتنا غفور رحیم ہے. اس نبی کی زندگی وہ سرف ہے جو ہمارے دل کی روحوں کو دھو دیتا ہے. اس نبی کی زندگی وہ صابون ہے جو ہمارے دل سے میل کچے کو نکال دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیو, یہ ربیع الاول کا مہینہ ہی اللہ کے نبی کی سیرت کا مہینہ نہیں ہے. ہم تو اللہ کے نبی کی زندگی کو موت تک پڑھیں اور اللہ کے نبی کی زندگی پر عمل کرتے رہیں. میرے نبی کی سیرت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہزاروں نعتوں نے نعتیں بیان کی, وہ اللہ کے نبی کی شان کو بیان نہیں کر سکا. قرآن میں اللہ نے میرے نبی کے مناظر قرآن میں کھولے, اللہ کے نبی کی شان کو قرآن میں اللہ نے کھولا. اللہ ہی اللہ کے نبی کی منقبت کو جان سکتا ہے. لیکن اتنے بڑے پیغمبر مجھے اور آپ کو اللہ نے دیے ہیں, تو ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو فالو بنا کر, اللہ کے نبی کے طرز پر چل کر اور اللہ کے نبی کے غلامی میں زندگی گزاریں گے. انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائے گا اور اللہ پاک ہماری آخرت بھی بنائے گا. پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.